اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات ڈیولپمنٹ آف فرٹیلائزیشن اووم کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ ڈیولپمنٹ آف فرٹیلائزیشن اووم، جب اووم اور سپرم مل کر فرٹیلائز ہو جاتے ہیں تو یہ عمل کنسپٹیشن کہلاتا ہے۔ فرٹیلائز ہو کر اووم زائگوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ فلوپین ٹیوب میں اووم اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فلوپین ٹیوب رحم یوٹرس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور سست رفتار سے سفر کرتے ہوئے 3 سے 4 دن کے اندر رحم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ رحم میں استقبال کے لیے انتظام کر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ رحم کی اندرونی جھلی اینڈومیٹریم سے جاتا ہے اور اس فرٹیلائزڈ اووم کی تقسیم کا مخصوص مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اووم سیل کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16 میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خلیاتی تقسیم جاری رہتی ہے حتیٰ کہ ان کا ایک مجموعہ کلسٹر آف سیل بن جاتا ہے۔ یہ خلیاتی کلسٹر مورولا کہلاتا ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور تقریباً 12 گھنٹے میں ایک تبدیلی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو اس میں مایا بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مایا بھرتا ہے تو اس مورولا میں پلاسٹو سیل ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو پلاسٹوسسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس بلاسٹوسسٹ کے ارد گرد ایک جھلی ممبرین ہوتی ہے جو ٹروفوبلاسٹ کہلاتی ہے۔ اس ٹروفوبلاسٹ کے اندر سیل آپس میں منسلک ہو کر سیل ماس بناتے ہیں۔ اس سے آگے بہت سے مراحل طے ہوتے ہیں۔ زائگوٹ 1 ہفتے کے اندر بلاسٹوسسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا ٹروفوبلاسٹ کی بیرونی جھلی سے پلیسنٹا اور کوریون بنتا ہے۔ بلاسٹوسسٹ کے اندر خلیات کے جڑنے سے جو سیل ماس انر سیل ماس بنتا ہے اس سے جنین فیٹس اور آن بنتا ہے۔ یہ فرٹیلائز اووم خوراک بھی حاصل کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کو خوراک کی فراہمی فلوپین ٹیوب کو کوبالٹ سیل سے ہوتی ہے۔ بعد میں اس کو رحم کی سیکریٹری گلینڈ خوراک مہیا کرتے ہیں۔ مذکورہ بلاسٹوسسٹ یوٹرس میں پہنچ کر ابتدائی 2 سے 3 ڈیز آزاد حالت میں گزارتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اینڈومیٹریم کے ساتھ چپک جاتی ہے اور یہ ایک نئے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈیسیڈووا، جب تک حمل قرار نہیں پاتا رحم کی اندرونی جھلی اینڈومیٹریم کہلاتی ہے، لیکن جب حمل قرار پا جاتا ہے تو اس کی نئی صورتحال میں اس کے فعال کردار کے حوالے سے اس کو ڈیسیڈووا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نئی صورتحال میں یہ جھلی قبل از وقت کی نسبت 4 گنا زیادہ بڑھتی ہے، تو اس کا یہ زیادہ بڑھنا ایسٹروجن ہارمون کثیر مقدار میں اخراج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان حالات میں کارپس لیوٹم کثیر مقدار میں پروجسٹرون پیدا کرتا ہے۔ اس کثیر اخراج کی وجہ سے اینڈومیٹریم کے غدود گلینڈز زیادہ رطوبت خارج کرتے ہیں تو بلڈ ویسلز میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک نرم اسفنجی ساخت کی طے ہوتی ہے۔ اس نرم و نازک طے کے اندر فرٹیلائز اووم پرورش کے مراحل طے کرتا ہے۔ یہ طے مزید درجہ ذیل 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے: بیزل لیئر، فنکشنل لیئر، کمپیکٹ لیئر۔ نمبر 1 میں آتا ہے بیزل لیئر۔ ان 3 تہوں میں سے بیزل لیئر اپنے وقوع کے لحاظ سے مایو مٹیریم کے بالکل ساتھ اوپر موجود ہوتی ہے۔ یہ لیئر یا طے کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتی، ویسے ہی رہتی ہے۔ یہ طے یوٹرس کے عضلات کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ نمبر 2 میں آتا ہے فنکشنل لیئر۔ یہ طے جو فنکشنل لیئر کہلاتی ہے مخصوص غدود پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ غدود ٹورٹس گلینڈ کہلاتے ہیں۔ یہ غدود اپنی خاص رطوبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس طے میں ڈیسیڈووا کے رد عمل کے طور پر سٹروما سیل کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 میں آتا ہے کمپیکٹ لیئر۔ ڈیسیڈووا کی تہوں میں سے یہ ایک اہمیت کی حامل تہ ہے۔ اس طے سے ڈیسیڈووا کی سطح بنتی ہے۔ اس کے اندر
स्ट्रोमा सेल मौजूद होते हैं। ये सेल बाहम जुड़े हुए होते हैं और मज़कूरा ग्लैंड की गर्दनें इस सतह में होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब डेसिडोवा तक पहुंचती हैं तो इसके अंदर चपक कर घुस जाती हैं। डेसिडोवा की जो तह इस ब्लास्टोसिस्ट के नीचे आती है उसको बेजल डेसिडोवा कहलाती है। ये तह के ब्लास्टोसिस्ट को अतराफ से ढांप रखा होता है। ये तह कैप्सुलर डेसिडोवा कहलाती है। इसके अलावा जो हिस्से बच जाते हैं उसको पार्टल डेसिडोवा कहलाते हैं। जब एम्ब्रियो बढ़कर यूट्रस को भर लेता है तो ये आपस में मिल जाती है। ट्रोफोब्लास्ट कबल अजीम ब्लास्टोसिस्ट का तज़किरा हो चुका है। रहम यूट्रस के होने वाले अमल में ब्लास्टोसिस्ट के गिरल खलियात के सेल के ज़ाहिर होने से एक मेम्ब्रेन बनती है जो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। सिस्ट की बैरूनी तरफ की मेम्ब्रेन ट्रोफोब्लास्ट को मुख्तलिफ तहों लेयर में तकसीम किया जाता है। इस ट्रोफोब्लास्ट की मुंदरजा झैल 3 तहें होती हैं: साइनोसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म। साइनोसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये बहुत अहम काम सर अंजाम देती हैं। ये तह हमला के खून से खुराक के हसूल में मदद करती है। इस मकसद के लिए ये टिश्यू को तोड़कर अंदर घुस जाती है और खून की नालियों की दीवारों को भी काट कर रख देती है और अपना मज़कूरा मकसद हासिल करती है। इस हवाले से ये इन तहों में खास अहमियत रखती है। साइटोट्रोफोब्लास्ट की ये तह एक खास हार्मोन अफजाइश करती है। ये हार्मोन HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रॉफिन कहलाती है। जिस वक्त अमल करार पाता है तो इस हार्मोन के ज़िम्मे ये काम होता है कि वो ओवरी कार्पस ल्यूटम को ये इतला देता है कि हमल करार पा चुका है। इस वजह से कार्पस ल्यूटम से एस्ट्रोजन और प्रीजेस्ट्रोजन की पैदाइश का सिलसिला जारी रहता है। ये हार्मोन जो HCG कहलाता है अंदरूनी निज़ाम को ये अहकामात जारी करता है कि हैज का सिलसिला रुक जाना चाहिए और यूं हमल की वजह से मखसूस निज़ाम के ज़ेरे असर हैज आना रुक जाते हैं जिसमें अहम किरदार इस हार्मोन HCG का होता है। मीजोडर्म भी ट्रोफोब्लास्ट की तह में से एक तह है। इस तह के साथ कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट के अंदर खलियात मिलकर बाहम जुड़कर इनर सेल मास बनाते हैं। ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद जो तख्लीकी अमल शुरू होता है इसमें ट्रोफोब्लास्ट खास मराहल से गुजरकर प्लेसेंटा में तब्दील हो जाता है। इस प्लेसेंटा से जुनीन अपनी खुराक हासिल करता है। इस तरह इनर सेल मास भी इस तख्लीकी अमल में अहम किरदार अदा करता है। इससे जुनीन फेटस के अज़ा बनते हैं। इनर सेल मास की 3 तहें होती हैं। हर तह से मखसूस अज़ा बनते हैं जो इसके ज़िम्मे कुदरत ने अमर कर दिए हैं। इनर सेल मास की 3 तहें मुंदरजा झैल हैं: एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। जैसे कि जिक्र किया जा चुका है कि इनर सेल मास की तहों से जिस्मानी अज़ा बनते हैं। इस मुनासबत से मीजोडर्म भी जुनीन के अज़ा बनाती है। मेसोडर्म तह से दर्जा झैल अज़ा तख्लीक पाते हैं। बोन्स हड्डियां, ये तह हड्डियां बनाती है। मसल्स अजलात, जिस्मानी अजलात इस तह से बनते हैं। दिल की साख भी इस तह से बनती है। खून की नालियां ब्लड वेसल, जुनीन के खून की नालियां इस तह से बनती हैं। अंदरूनी अज़ा इंटरनल ऑर्गन्स, ये तह जुनीन के अंदरूनी अज़ा भी बनाती है। एक्कोडर्म ये तह भी हस्बे अफ़आल जिस्मानी अज़ाए तख्लीक करती है। इकोडर्म तह से दर्जा झैल अज़ा बनते हैं। असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, जुनीन फेटस का असाबी निज़ाम एक्कोडर्म से बनता है। स्किन जिल्द, जुनीन की जिल्द इससे बनती है। एंडोडर्म तह से फेटस जुनीन के मुंदरजा झैल अज़ा बनते हैं। ग्लैंड्स, जुनीन फेटस के जिस्मानी गदूद एंडोडर्म तह से वजूद में आते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, जुनीन के जिस्म के बलगमी झिल्लियां म्यूकस मेम्ब्रेन इस तह की वजह से बनती हैं। इनर सेल मास में 3 तहों के अलावा मुदर्जा झैल हिस्से हैं। माइनोटिक कैविटी, नंबर 2 यॉर्क सेक,
امائنوٹک کیوٹی اپنے مقام کے لحاظ سے یہ کیوٹی ایکٹوڈرم کی ایک طرف واقع ہوتی ہے۔ یہ کیوٹی ایک مائع فلوئڈ سے بری ہوتی ہے۔ یہ تخلیقی مراحل کے ساتھ بتدریج بڑھتی ہے اور ایمبریو کو لپیٹ لیتی ہے۔ ایمنیون اس کے باریک پردوں سے بنتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ایک کیوٹی جو کوئلنگ کہلاتی ہے باہر نکلتا ہے جب ایمنیوٹک کیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یولک سیک، یہ سیک اینڈوڈرم کی ایک طرف واقع ہوتی ہے اور ٹروفوبلاست کی مکمل تکمیل تک ایمبریو کو خوراک فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک حصہ پیٹ کے اندرونی مراحل کرومیٹو گٹ کو بنانے کی خاطر تقسیم ہوتا ہے۔ جو حصہ باقی رہ جاتا ہے جو ایک غبارے کی شکل میں ایمبریو کے ساتھ تیرتا ہے اور پھر سوکھ جاتا ہے اور ایمنیون کے نیچے پلیسنٹا کی سطح میں پھنس جاتا ہے۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو یوسک کا باقی حصہ امبلیکل کارڈ کے ویسٹیجل سٹرکچر میں ہوتا ہے۔ بڈنگ یا رائڈیشن کا عمل حقیقت میں رحم کے اندر زائگوٹ کے چپک کر اپنی جگہ بنانے کا عمل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب حمل قرار پاتا ہے یعنی مرد کا سپرم عورت کے اووم سے مل جاتا ہے تو اس کے بعد بلاسٹو سیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو ہم بلاسٹوسسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اووم ہونے کے بعد بلاسٹو سیل جاتا ہے تو اس کے بعد رحم یوٹس کی طرف سفر کرتا ہے اور رحم میں پہنچ کر چپکنے کی تیاری کرتا ہے۔ قدرت کا اپنا ایک نظام قائم کر رکھا ہے جس نظام کے تحت یہ سفر کرتا ہے اور چلتے ہوئے رحم کے اندر پہنچ جاتا ہے یعنی اپنی جائے قیام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ فرٹیلائز اووم رحم کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر 2 سے 3 دن چپکے بغیر آزادانہ طور پر گزارتا ہے۔ اس کے بعد ایمبڈنگ اور رائڈیشن کی حالت طرف راغبت ہوتا ہے۔ یہ رحم کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اس کے چپکنے کے ساتھ ہی یہ اپنے استحکام کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے خاص طرح کا مواد خارج ہوتا ہے جو رحم کی اندرونی تہہ انڈومیٹریم پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے اس کو متاثر کر کے خود کو وہاں مضبوط کرے۔ اس مرحلے پر اس بلاسٹو سیل کے ساتھ کچھ بال نما کوریٹ انک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اپنے بال نما جسم کو رحم کی تہہ کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس بلاسٹو سیل یا فرٹیلائز اووم کی حیثیت مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ انڈومیٹریم کے متاثر ہونے اور اس کے خود کو چسپاں کر کے مضبوط کرنے کے اس عمل میں بعض اوقات معمولی اخراج خون ہوتا ہے لیکن یہ کسی تشویش کا باعث نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ مرحلہ اپنے شروع ہونے سے لے کر تقریباً 12 روز تک تکمیل کو پہنچتا ہے اور اس دوران یہ ایمبڈنگ یا رائڈیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ بلاسٹو سیل خود کو مضبوطی سے رحم کی دیوار میں قائم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دیگر مراحل کا آغاز ہوتا ہے۔ پلیسنٹا کا بننا ایک اہم عمل ہے۔ اس کا آغاز اس جگہ سے ہوتا ہے اور پھر اپنی تکمیل کی طرف چلا جاتا ہے۔ باری آتی ہے ایمبریو۔ جب حمل قرار پاتا ہے تو اووم فرٹیلائز ہونے کے بعد مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے 3 ہفتے تک کا حمل زائگوٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح 3 سے 8 ہفتے تک حمل ایمبریو کہلاتا ہے۔ حمل کے دوران میں ایمبریو کا عرصہ ابتدائی اور اہم عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی واضح شکل تو سامنے نہیں تاہم اس ایمبریوٹک پیریڈ میں انسانی جسم کے تمام اعضاء آرگن اس کے تمام نظاموں سسٹم بننے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یوں کہیں کہ اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے جس پر عمارت تعمیر ہونا ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر حمل کے دورانیہ میں بقیہ تخلیقی مراحل مکمل ہوتے ہیں۔ ایمبریولوجی 8 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو 8 ہفتے سے ڈلیوری تک جنین فیٹس کہلاتا ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ ایمبریوٹک پیریڈ حمل کے مراحل میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جیسے ذکر ہو چکا ہے کہ 3 سے 8 ہفتے تک کی حالت ایمبریو کہلاتی ہے۔ اس دوران درجہ ذیل تبدیلیاں آتی ہیں۔ چوتھے ہفتے یعنی 4 ویک چوتھے ہفتے میں ایمبریو 1/10 انچ اور وزن تقریباً 1 گرام ہوتا ہے۔ اس دوران منہ کے مقام پر نشان بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی جگہ پر 2 سیاہ نطفے نظر ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑے اور لبلبہ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ 5 ہفتے کے دوران ہاتھ پاؤں بننے لگتے ہیں۔ شریان اعظم ایورٹا بن جاتا ہے۔ پچھلی کی ہڈی اور نیچے جبڑے کی ہڈی میں استخوانی مراکز بن جاتے ہیں۔
6 ہفتے اس دوران ایمبریو کا وزن 1.5 گرام تقریباً ہو جاتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک کے سوراخ واضح ہونے لگتے ہیں۔ سر اور دڑ علیحدہ نظر آنے لگتا ہے۔ ریڑھ کا ستون، کھوپڑی، پسلیاں ہیں سب کڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ غلاف، مثانہ، گردوں، زبان اور دانتوں کے ابار بن جاتے ہیں۔ 7ویں ہفتے میں عضلات واضح ہو جاتے ہیں۔ پسلیوں، کندھے اور بازو کی ہڈیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں، تالو اور جبڑے کی ہڈیاں میں مراکز بن جاتے ہیں۔ 8واں ویک، 8ویں ہفتے میں بازو، کلائی، ران، ٹانگ، انگلیاں شناخت کے قابل ہو جاتی ہیں۔ کلائی اور کولے کی ہڈی کے مرکز بن جاتا ہے۔ تھوک، دودھ اور اڈرنل گلینڈز اور تلی بننے لگتی ہے۔ اس طرح 8ویں ہفتے کے بعد ایمبریو پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اور فیٹس کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت